بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک عمدہ واقعہ۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی، خوف دہشت سے اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے۔ میں اٹھا، گلاس پانی جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کر دیا اور وہ ایک ہی سانس چڑھا گئے۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں ماروں گا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ہلا سا دیا، دائیں بائیں ہلایا مگر بولی کچھ نہیں، بس ڈری سمی ہوئی ہرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو رحم اور ہمدردی کے جذبات تھے اچانک پیار میں بدل گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل اڑایا اور سلا دیا مگر وہ چوپ چاپ لیٹی رہی مگر سو نہیں رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس کا ڈر ختم کرو۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا مگر مجھے معلوم تھا اس پر کیا گزرے گی سارا دن۔ میں پہلی بار سارا دن بے چین رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا، پتہ نہیں اس پر دن بھر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن مٹر گشت کر کے گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات وہ آئی تو اسے دیکھ کر دل رہ گیا۔ ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت سی باتیں کی، بہت معصوم تھی، بہت تسلی دی، بہت سمجھایا۔ دن بھر کا حال پوچھا تو رو پڑی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا الگ کر دیا گیا، ساتھ نہیں بیٹھایا۔ میں نے اس کے دوسرے دن ہی امی سے بات کی تو مجھے سب نے ایسے دیکھا جیسے میں مریخ سے آیا ہوا آدمی۔ امی نے کہا جیسے تم بیوی سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری بیوی نہیں، یہ میرے بیٹے کی قاتل کی بیٹی۔ اس سے ہمدردی کی ضرورت نہیں، کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ خبردار جو آئندہ اس کی حمایت کی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ جب مہینے بعد امی اور بھائیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی، اسے طلاق دے کر فرق کر دو، دشمن کے دل میں آخری کیل بھی پہ وس کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی، یہ صرف میرا اللہ جان۔ مگر جیسے ہی میں نے دلحیظ پار کی، بارش تھم گئی، آسمان پر سارے ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا۔ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا؟ وہ چھوئی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگ ڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جکڑ چل رہے تھے اور اسے دیکھا تو موصوفہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، سارے تکلیف آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا پاگل، تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے؟ وہ میری طرف بے فکری کے لہجے میں دیکھ کر بولی مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے تم ہو نا میرے ساتھ، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی۔ 20 سال گزر گئے اس بات کو۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے واقعات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔